بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر براہ راست اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ ہر روز کی طرح آپ کی اور ہماری ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور ہمارے اس پروگرام میں علماء کرام، مشائخ، سادات کرام، پیران عظام جو کہ آپ احباب کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، اور سوال و جواب کا معاملہ رہتا ہے، آپ لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے پروگرام کے آغاز میں ایک مرتبہ ہر روز آپ لوگوں کی آسانی کے لیے طریقہ کار بتایا جاتا ہے۔ لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لائیو کال کے لیے جو نمبرز ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں یا کچھ بھی شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ بالکل ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ایڈریس پہ آپ لوگوں کے سوالات، آپ کے پیغامات جوابی لفافے کے ساتھ خط کے ذریعے بھی ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، اور ہماری طرف سے بھی وہ آپ لوگوں تک رہنمائی کی صورت میں پہنچتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہماری گفتگو، ہماری تمام کالز، ہمارے رہنمائی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا آپ احباب کے لیے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں جو شخصیات موجود ہیں انشاءاللہ ان کا تعارف بھی کروائیں گے، اور یقیناً آپ سے ہماری گفتگو بھی رہے گی۔ جیسے لائیو کالز ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم لوگ پروگرام میں گفتگو بھی کرتے ہیں اپنے علماء سے، اپنے مہمانوں سے، اور بالخصوص کسی نہ کسی کا ایسے ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں اور آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے۔ استخارے کے حوالے سے بھی، اور بھی اس کے علاوہ بہت سے ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے رہتی ہے، اور احباب ہمیں سوال بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہمیں کالز آتی ہیں، سوال آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ ان موضوعات پر بات کی جائے تاکہ احباب کے لیے آسانی ہو سکے۔ تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مختلف موضوعات پر ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں، آپ لوگوں کی کال شامل کرتے رہیں۔ پروگرام میں آج کے ہمارے گفتگو کے لیے جن شخصیات کو ہم نے دعوت دی ہے، یقیناً آپ لوگ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں آپ تمام کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے بہت ہی محترم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ پیر صاحب قبلہ کو خوش آمدید کہیں گے ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام میں یقیناً آپ سے بھی ہماری گفتگو اور آپ رہنمائی فرماتے ہیں احباب کی، اور ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں ماشاءاللہ حضور قبلہ پیر مفتی سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب۔ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر موجود ہیں، اور گاہے بگاہے ہم رہنمائی بھی حاصل کرتے رہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے جو بھی سوالات ہوتے ہیں، جو بھی مسائل ہوا کرتے ہیں، اور احباب کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ ٹی وی کا والیوم پلیز آپ لوگ بس بند رکھیے گا۔ جب بھی آپ لوگ پروگرام میں کال ملائیں، آپ لوگ ہم سے سوال کریں، گفتگو کریں، تو کوشش کیا کریں کہ ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں تاکہ آپ کی بات، آپ کا سوال، آپ کا مسئلہ جو بھی آپ لوگ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم تک ٹھیک سے صحیح معنوں میں پہنچ جائے، اور رہنمائی بھی آپ کے اس حوالے سے صحیح معنوں میں ہو سکے۔ تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے گا، اور ہمارے بہت سے ایسے کالرز، ایسے احباب، ایسے ہمارے بھائی بہنیں، بیٹیاں جو دعاؤں کے لیے ہمیں کہتے رہتی ہیں، اور شاہ صاحب قبلہ ہوں یا پیر صاحب سہروردی صاحب ہوں، اپنی بھی مختلف گیدرنگس میں جب آپ کا آنا جانا ہوتا ہے تو یقیناً جو پروگرام لوگ دیکھتے ہیں، ٹی وی اسکرین پہ سنتے ہیں، ان احباب کی طرف سے دعا کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو ان سب کے لیے بھی دعا گو ہیں، تمام عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور بالخصوص اپنے ان تمام کالرز کے لیے جو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ سوالات جو ہے وہ پروگرام میں کرتے رہتے ہیں۔ ان احباب کے لیے بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ نارمل روٹین میں عام طور پہ ہم جس طرح مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں کسی نہ کسی ایک ٹاپک پر، تو آج انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے پروگرام میں دونوں شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انسان اپنی طرف سے بہت کوشش کرتا ہے زندگی میں، اگر تو بہت پابندی و صوم و صلات کا معاملہ ہے، قرآن کی تلاوت جاری و ساری ہے، جس طرح کل بھی ہمارے ایک بھائی اور بہن نے کال کی پروگرام میں، اور انہوں نے سوال کیا کہ
میرے والد صاحب یا میری والدہ بہت پابندی کرتی ہیں نماز کی، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ تو اس چیز پر جس طرح ہم نے کل کہا کہ اگر مومن کو یہ فخر ہو، اور اچھی بات ہے، انسان کو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں اپنے جھکتے ہیں اور اپنے رب سے ہی سوال کرتے ہیں، لیکن یہ تمام معاملات آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں اگر کوئی غم ہے، اگر کوئی خوشی ہے، تو اس کا تمام جو ہے وہ معاملات کا جو دار و مدار ہے وہ صرف فقط اللہ رب العزت کی ذات پہ ہے، اور وہ مالک کی چاہنے سے ہی ہوگا، اچھا بھی، اور اگر ہماری زندگی میں کوئی برا وقت بھی آتا ہے تو یہ بات تو انسان کے دل میں نہیں آنی چاہیے کہ بہت متقی پرہیزگار ہونے کے بعد مسائل نہیں آتے ہیں، پریشانیاں نہیں آتی ہیں۔ بہت اللہ کے ایسے ولی گزرے ہیں، بہت سے ایسے منصب پر ہمارے بزرگ ہیں کہ جو بہت سی مشکلات کے بعد اور بہت سی جو ہے وہ قربانیوں کے بعد دنیا نے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو جانا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے دل میں ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے خاص؟ ایک تو یہ سہروردی صاحب کی بلا سے ہم جانیں گے، دوسرا ہماری طرف سے جانے انجانے میں کسی نہ کسی کی دل آزاری ہوتی رہتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کسی کا دل دکھایا اگر ہم نے کسی وقت میں، تو وہ ہم بہت اپنی نارمل لائف میں اپنے آپ کو بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ تو اگر معاملات کو ایسے پیش آ جائیں تو بندہ مومن کے لیے کیا حکم ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتے رہنا چاہیے، یا پھر کوئی اور طریقہ کار مومن کے لیے بتایا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں؟ قبلہ سہروردی صاحب گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ اللہم والکتاب الذی انزل من قبل۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب، آپ نے اپنی جس تمہید سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمایا۔ یقیناً ہم سارے مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء میں مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مقصد ہے کہ پہلے خطاب فرمایا پھر حکم فرمایا کہ خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، حکم بھی ایمان والوں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری ہے کہ جس طرح صحابہ کرام کا ایمان تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، اصحاب صفہ پہ بیٹھ کر درس دینے والوں کو آپ نے جو جو احکامات فرمائے، جس طرح انہوں نے امپلیمنٹ کیا، جس طرح آپ کے حکم کی، احکامات کی تعمیل کی، ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم انہی کے پیروکار بنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیتے ہیں، صاحب ایمان کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صورت منافقون بھی ہے کہ اللہ رب العالمین وہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن ان کے ایمان کو نہیں مانا گیا، کہ مالک نے فرمایا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یعنی اب اس سے بڑا کوئی اور قرآن مجید میں جو ہے وہ فرمان نہیں آ سکتا کہ وہ بھی کہتے تھے ہم ایمان لائے، ہم بھی کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ تو فرق یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ، اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لاؤ، جس طرح وہ لوگ ایمان لائے تھے اس طرح ایمان لاؤ۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنے ایمان کو صحیح معنوں میں صاحب ایمان بن جائیں، کیونکہ اب دیکھیں نا کہ بندہ تھوڑا بہت درمیان میں، وہ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ کتنا پیار کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا سائڈ پہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ابھی آپ کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے. آپ کا ایمان کامل اکمل مکمل اس وقت ہوگا جب ہر چیز سے بڑھ کر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. ہر چیز سے بڑھ کر جب میرے ساتھ محبت کرو گے تو پھر تمہارا ایمان کامل ہے. تو ایک رائے کے برابر بھی اگر ہم تھوڑا بہت بھی اپنے ذہن میں کوئی چیز پیدا کر لیں حضور کی ذات کے بارے میں, حضور کے نظام کے بارے میں, حضور کی تعلیمات کے بارے میں, حضور کے معجزات کے بارے میں, حضور کے اقوال افعال, کسی چیز کے بارے میں ایک رائے برابر بھی اپنا ذہن مائنڈ نیگیٹو لے جائیں تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. ہم صحیح معنوں میں حضور کی اتباع کریں. حضور سے ہر چیز سے بڑھ کر ہم جب پیار کریں گے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. صرف اللہ ہمارے ساتھ پیار ہی نہیں فرمائے گا بلکہ اللہ ہمارے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ آج کی جو سلطانی صاحب جو آج کے مسائل ہیں, جو پرابلم جو ہمارے لیے پیدا ہو رہی ہیں, جو مشکلات کا جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, گھر گھر میں پریشانی ہے, گھر گھر میں مشکلات ہیں. کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس گھر میں مشکلات نہ ہو. بعض اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, مشکلات ان کی طرف بھی ہوتی ہیں لیکن آزمائش ہوتی ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل دور ہوتے ہیں اسلام سے, پھر انہیں سزا کے طور پر جو ہے ان کا امتحان بھی ہوتا ہے. تو اس لیے بعض دفعہ امتحان بطور سزا ہوتے ہیں, بعض دفعہ امتحان بطور آزمائش ہوتے ہیں. تو ہمیں کم از کم اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے, اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں. اور ایمان کامل اس وقت ہوگا, اللہ کو تو سارے مانتے ہیں, شیطان بھی اللہ کو مانتا ہے, لیکن جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے ان لوگوں کے بارے میں شیطان کی رائے ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے جب اللہ کے احکامات کی اس نے حکم عدولی کی ہے اور اللہ نے جو فرمایا ہے اس نے اس کو نہیں مانا ہے, تو پھر صاف ظاہر ہے کہ سزا اور جزا جو ہے اس کا کانسیپٹ شروع ہو جاتا ہے. ہمیں حضور سے جتنا بڑھ چڑھ کر ہم پیار کریں, محبت کریں, ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی, ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی. جو ہمارے گھروں کے اندر مسائل ہیں, ہم دین سے دور ہیں. آپ کسی بھی جتنے بھی ہمارے پروگرام میں سوالات ہوتے ہیں اور سوال کیے جاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا حل سلوشن جو ہے وہ ہمارے دین کے اندر موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اسلام کے اندر موجود نہیں ہے, قرآن کے اندر موجود نہیں ہے, حضور کی سنت کے اندر موجود نہیں ہے. مجھے تو ایسا کوئی سوال نہیں ملتا ہے کہ جس کا حل اسلام کے اندر نہ ہو. بالکل. ہم قرآن پڑھیں, قرآن ہمیں ہر سوال کا حل دے رہا ہے. ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں, ہر چیز کا ہمیں حل مل رہا ہے. تو اس لیے ہمیں ان مسائل سے دور رہنے کے لیے اور ان مسائل سے نکلنے کے لیے تعلیمات مصطفی میں ہمیں جانا پڑے گا اور حضور کی سیرت کو اپنانا پڑے گا. ٹھیک ہے علامہ صاحب, بہت شکریہ. مزید ہم گفتگو کو ساتھ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. کالز کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. آج کے ہمارے پہلے کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. صاحب میں بلال بات کر رہا ہوں لاہور سے. بلال صاحب لاہور سے, جی فرمائیے گا بلال صاحب. مولانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر قرض بہت ہے, قرض ختم ہی نہیں ہوتا. میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی قرض نہیں ختم ہوتا. جو بھی ٹھیک ہے لیکن سمجھ سے باہر ہے. اچھا جی. والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام مسرت بی بی. مسرت بی بی, ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے کہ کیا جاب کرتے ہیں آپ, کام وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ میں میڈیسن کی کمپنی میں جاب کرتا ہوں. میڈیسن کی کمپنی میں جاب کرتے ہیں, ٹھیک ٹھیک ہے. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. ضرور آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہے, دیکھیے گا پروگرام اور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. شاہ صاحب سے ہم گزارش کریں گے ہمارے محترم کا جو سوال تھا اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. قرض ہے اور کاروبار بھی ٹھیک ہے لیکن کوئی معاملہ قرض اتارنے کے حوالے سے ابھی نظر میں نہیں آ رہا, اس کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیے پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پیارے بھائی کے سوال کا جواب دینے سے قبل میں گزارش کروں گا تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ذکر فرمایا کہ انکم بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود قرض ہے,
تو آپ نماز کی پابندی فرمانا شروع کر دیں، نماز کے معاملے میں کوتاہی جو ہے اسے چھوڑ دیں، اور انکم اور ایکسپینسز جو ہیں ان کے درمیان بیلنس، اعتدال جو ہے اسے لے کر آئیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ اللہ کے کرم اور فضل سے حل ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز کچھ ماہ میں آپ کو لگے گا کہ آپ کے اسی انکم میں، آپ کی اسی آمد میں آپ کے جو ہے نا وہ حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے قرضہ بھی اتر جائے گا۔ ہر نماز کے بعد استغفار کرنا شروع کر دیں 100 مرتبہ، اور ساتھ میں دعا بھی کیا کریں قرض اترنے کی۔ قرض ایک بیماری ہے، مرض ہے، اللہ تعالیٰ اس سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان وطن عزیز کو اس قرض جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ جواب آپ تک پہنچ گیا جی جو آپ نے سوال کیا تھا۔ نیکسٹ کالر ہے، ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، چلے لائن ان کی ڈراپ ہو گئی جی، دوبارہ سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ ان سے، ان کی کال مل جائے گی یا سوال وہ کریں گے، ہم تک پہنچے گا تو انشاءاللہ ضرور ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ قرض کے حوالے سے رہنمائی کی ہے ابھی ہمارے محترم جو بھائی صاحب کی کال تھی شاہ صاحب قبلہ نے، اور وظائف بھی بتائے ہیں۔ وظائف کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے جو سسٹم، جو معاملہ فرق محسوس ہوا اس حوالے سے، تو آپ ضرور ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا، تاکہ مزید بھی اگر کچھ ہو سکے گا آپ کے لیے تو انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ، آپ سمیت ان تمام کالرز کے لیے جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ نیکسٹ کالر ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے۔ میں تنویر صاحب بات کر رہا ہوں ٹرکش لیول سے سکولا سے۔ جی تنویر اللہ صاحب، اب عرض یہ کہ میں نے آپ کو 5 جنوری کو کال کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے گھر میں 3 جنوری کو، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کا نام رکھنا تھا، تو پہلے کوئی اور مفتی صاحب آج نہیں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سربراہ کار کا تو میں سکھا دوں گا، ٹھیک ہے، تو کوئی میسج نہیں ہے ابھی تک۔ 15 دن کی بچی ہوئی، ہم نے نام ہی نہیں رکھا۔ اچھا نام رکھا نہیں؟ ٹرائی کر رہا ہوں، کب دن سے ٹرائی کر رہا ہوں، نام کی ضرورت۔ اچھا میری بات سنیے میرے محترم بھائی، 3 جنوری بروز منگل میری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ آپ کی آواز جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے، تھوڑا سا جگہ تبدیل کر کے ذرا بات کریں ہمارے ساتھ تھوڑا سا۔ 3 جنوری بروز منگل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور وقت کیا تھا؟ 1 بجے، دوپہر 1 بجے، ٹھیک ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے بچی؟ ریحانہ شاہین۔ ریحانہ شاہین، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کو کانٹیکٹ کے لیے کہا گیا تھا تو آپ نے کیا تھا دوبارہ سے کانٹیکٹ؟ مطلب جی سر، اپنی آ رہی۔ اچھا چلے ہم آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں میرے محترم، مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، آپ پریشان نہیں ہوں، ابھی ہی انشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، قبلہ پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، بروز منگل دوپہر 1 بجے بیٹی ان کی ہوئی تھی 3 جنوری غالباً، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ آپ نے کال کی تھی، اس طرح ہم سے پوچھا تھا، اور بہت خواہش تھی ان کی کہ جو ہے وہ ان کی بیٹی کا نام رکھا جائے۔ تو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے ہاں بیٹا غالباً ہوا تھا، تو میں نے نام آپ ہی کے پروگرام سے جو ہے وہ شاہ صاحب سے یا قبلہ پیر صاحب کسی سے پوچھا تھا، تو ریحانہ انہوں نے اپنی بیگم کا نام بتایا ہے، تو نام اگر کوئی شاہ صاحب قبلہ یا پیر صاحب جس طرح آپ دونوں میں سے جو ہے وہ ان کے لیے رہنمائی ہو سکے تو فرما دیجیے گا۔ میرے بھائی آپ کے لیے ایک خوبصورت نام ہے اسماء، یہ نام اپنی بیٹی کا رکھ دیں۔ اسماء جو ہے الف سین میم الف ماء کے ساتھ یہ نام رکھیں، یہ نام بہتر ہے اپنی بیٹی کا۔ جو آپ بتا رہے ہیں ڈیٹیں شیٹیں اور جس دن اور تاریخ کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اسماء نام رکھیں، یہ بہت اچھا نام ہے آپ کے لیے۔ چلیں بہتر۔ سر جی آپ بھی کچھ تجویز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے حوالے سے بتا دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں بہتر ہے۔ کافی دنوں سے اصل میں شاید وہ پریشان تھے، تو اسی لیے ہم نے چاہا کہ رائے جو ہے وہ دونوں ہمارے علماء کی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال جس طرح پیر صاحب نے بتایا ہے نام میرے محترم،
آپ نام رکھیں اپنی بیٹی کا، اللہ کریم انشاءاللہ اس برکت والے نام کے صدقے میں مالک مہربانی کریں گے انشاءاللہ۔ عموماً یہ ہے جی جی کہ ہم جب نام رکھنے لگتے ہیں، ایک تو سوچ بہت اچھی ہے اس حوالے سے جی کہ ڈیٹ آف برتھ اور پھر اس دن وقت کیا تھا اور دن کیا تھا، اس مناسبت سے جب رکھتے ہیں تو ظاہر اس کی زندگی پر اثرات تو ہوتے ہیں۔ اثرات ہوتے ہیں۔ اباؤٹ سٹار اگر ہم نام رکھیں، پیر صاحب قبلہ نے وہ جو تقوی اور پرہیزگاری والے معاملات ہوتے ہیں اس کے پیش نظر بڑا خوبصورت نام ارشاد فرمایا، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ سٹار وائز نام رکھا جائے تو جس دن کو یہ بچی پیدا ہوئی ہے جی اس اعتبار سے ان کا سٹار جو ہے وہ کیپریکون بنتا ہے، اس مناسبت سے اگر یہ اس کے مطابق نام رکھنا چاہیں تو جیم اور خا اور گاف، یہ گاف سے جو نام ہوگا وہ فارسی ہوگا، پرشین ہوگا۔ عربی میں اگر نام رکھیں گے تو جیم اور خا کے ساتھ رکھیں، جیسے جمیلہ، ٹھیک ہے، خا سے خورشید بی بی، تو اس طرح کے نام یہ رکھ سکتے ہیں جیم کے ساتھ، یعنی جس نام کے شروع میں جیم ہوگا وہ نام یہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر سٹار کے جو ہے نا وہ پیش نظر رکھنا چاہیں، کیپریکون ان کا سٹار ہے اس بچی کا، ٹھیک، تو خا اور جیم اس کے شروع میں ہو کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ کالر ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں منظر بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ میرا ایک بیٹا بڑا جو ہے اس کا نام عبداللہ ہے، دوسرے کا نام عبد الرحمان ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو آپس میں بہت زیادہ جھگڑتے ہیں، مطلب ان کا اتفاق نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان میں اتفاق ہو۔ دوسرا جو چھوٹا عبد الرحمان ہے نا، جی اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، چیزیں توڑتا پھوڑتا ہے، یعنی کہ مطلب اس کے مطلب پڑھائی میں بھی دل نہیں بچوں کا لگتا۔ میں چاہتی ہوں کہ مطلب تھوڑا کوئی وظیفہ بتائیں جس سے بچوں میں سلوک بھی پیدا ہو اور بچہ غصہ کنٹرول کرے اور دل لگا کے پڑھے۔ عمر بتائیے گا بچوں کی؟ عمر ایک کی ہے، مطلب 12 سال، اور ایک کی ہے 14 سال۔ 12 سال 14 سال، ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال، پروگرام دیکھیے گا آپ، اور پیر صاحب انشاءاللہ سولوردی صاحب رہنمائی کریں گے بچوں کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے سے۔ جی قبلہ۔ میری بہن، یہ عمر جو ہے یہ واقعی ایسی ہے کہ اس میں بچے جو ہیں تھوڑا سا بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور 12-14 سال یہ لڑکپن کی عمر جو ہے اس سے تھوڑا سا یہ گزر رہے ہوتے ہیں، اور یہ لڑکپن کی عمر میں بچے عموماً جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ بہرکیف چونکہ یہ ایجوکیشن کا ٹائم ہوتا ہے، 12-14 سال 7ویں 8ویں یا 9th میں بچے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان کا ٹائم پڑھنے کا ہوتا ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ چونکہ والدہ ہیں، یا رحمان ہو، یہ کم از کم 360 مرتبہ پڑھ کر کوئی ایسا پانی رکھ لیں، بوتل رکھ لیں یا شہد رکھ لیں، اس کو دم کر دیا کریں روزانہ، یا رحمان ہو، تو اس میں دم کر دیا کریں، اور تھوڑا تھوڑا گائے جب بھی موقع ملے ان بچوں کو، اگر شہد ہے تو شہد کھلا دیا کریں، پانی ہے تو پانی پلا دیا کریں۔ تو 360 مرتبہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یا رحمانوں کو روزانہ کسی ایک ٹائم پڑھنا۔ درود شریف ضرور پڑھیں سرکار پر، اور یہ عمر جو ہے یہ بچوں کو نماز کی طرف لانے کی بھی عمر ہے۔ کوشش کریں کہ بچے نماز کی طرف راغب ہوں اور ان کو اپنے ساتھ نماز پڑھایا کریں۔ جی بہتر۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ ہیں کالر۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میرا نام چراغ ہے جی، میں پشاور سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، ہلو۔ جاب تھی وہ تو ختم ہو گئی، اب دوسری جگہ پہ میرا انٹرویو ہوا تھا، میں نے جاب 3 دن کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہم آپ کو کال کریں گے، لیکن کال نہیں کیے۔ 6 ماہ سے میں بالکل بے روزگار بیٹھا ہوں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے شرح صاحب؟ سائرہ سخاوت۔ اور آپ کی عمر کتنی ہے؟
मेरी जी 40 साल। ठीक है, अभी यानी कि 6 माह से बिल्कुल आप फ्री हैं, कोई जॉब वगैरह नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बड़ी कोशिश की है, मतलब बड़े मैंने वो तावीज़ वगैरह भी दिलाए हैं, बहुत कुछ किया, लेकिन जॉब मिल ही नहीं रही, बड़ी कोशिश की है मैंने। अल्लाह करीम मेहरबानी करे, हम रहनुमाई करते हैं जी इंशाल्लाह ज़रूर। आप प्रोग्राम देखिएगा, सवाल आपका हम तक पहुंच गया है, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें और बिल्कुल बल्कि कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दें, टीवी स्क्रीन पे अब अपना जवाब सुनिएगा। दोबारा रहनुमाई इंशाल्लाह शाह साहब आपकी फरमाएंगे। तावीज़ात जलाए हैं या कुछ भी जो भी ऐसा मामला है, देखें हकीकत में तो ज़ात जो है वो ऊपर वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ही इंसान इल्तिजा करता है, मामला तो वहीं से बेहतर होते हैं। एक तरीक़ाकार होता है, एक वसीला है जो हमें पेश करना होता है अपने बुज़ुर्गों के हवाले से, तो उसी अंदाज़ में इंशाल्लाह रहनुमाई कर देते हैं जो हमसे हो सकता है आपके हक़ में बेहतर। अल्लाह करीम मज़ीद फरमाए इंशाल्लाह। जी शाह साहब। शहनाज भाई बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखें, मेरे अल्लाह का ख़ास करम होगा, फ़ज़ल होगा। जॉब के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि ख़ास करम हो जाए और बहुत जल्द अल्लाह की तरफ से ख़ास करम हो जाए, तो नमाज की पाबंदी अपना मामूल बना लें और नमाज फ़जर के वक्त सुन्नतों और फ़राइज़ के दरमियान 2 वजीफ़े मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका काम जो है वो क्विकली हो जाए। तो आपने सुन्नतों के बाद फ़राइज़ से पहले अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये जितनी बार आप पढ़ना चाहें पढ़ें, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। सुन्नतें घर पे अदा कर लें, रास्ते में तस्बीह पढ़ते हुए मस्जिद तक चले जाएं या मस्जिद में जाकर सुन्नतें पढ़ी, तो जमात से पहले पहले आपने ये पढ़ना है 100 मरतबा और पाबंदी के साथ पढ़ें। हर नमाज के बाद 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ये पढ़ना शुरू कर दें। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द आप कॉल करेंगे और खुशखबरी के साथ आप कॉल करेंगे कि आपकी जॉब वगैरह हो गई है और बड़े बेहतर अंदाज में आपके मामलात बेहतर हो गए हैं। इंशाअल्लाह इन दोनों वज़ाइफ की बरकत से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। शर्त यह है कि आप नमाज में कोताही नहीं करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, हम अपने अगले कॉलर की जानिब बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम सानिया है, मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। सानिया जी, बताइएगा क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि मेरा भाई काम पर मतलब कि जाता नहीं, मतलब मुसलसल नहीं जाता, उसका दिल नहीं लगता कि रोजी वगैरह में कोई ऐसा वजीफा बताएं कि वो काम पर जाने लग जाए। अच्छा, भाई का नाम क्या है? एहसन। एहसन। वालदा का नाम? गुलनाज। उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल। चले रहनुमाई करते हैं जी इंशाल्लाह। ठीक है जी। आप देखिएगा प्रोग्राम, हम आपके भाई के लिए जवाब देते हैं इंशाल्लाह। पीर साहब बताएंगे आपके भाई साहब काम पे क्यों नहीं जाते हैं, दिल नहीं लगता है उनका, घर में दिल लगता है, बाहर क्यों नहीं लगता, काम पे क्यों नहीं लगता, क्या मामला है? पीर साहब रहनुमाई फरमाइएगा। मेरा बेटा, आप इस तरह करें कि एक तो भाई को मुकम्मल तौर पर नमाज की तरफ जो है उसे कहा करें कि वो नमाज पढ़ा करें। दूसरी बात ये है कि नमाज पढ़ेगा तो फिर वजीफ़ा भी पढ़ लेगा। असर के बाद सूरत कौसर जो है उसको कम से कम 100 मरतबा अगर पढ़ लें, आप पढ़ लें, आपका भाई पढ़ ले तो बहुत बेहतर है, और अगर भाई नहीं पढ़ सकता तो फिर आप पढ़ा करें 100 मरतबा सूरत कौसर गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, यानी एक तस्बीह आपने पढ़नी है। तो इंशाल्लाह ये चंद दिन पढ़ें, फ़र्क पड़ जाएगा आपके भाई को। दुआ भी करें साथ उसके लिए, और अगर आप ख़ुद पढ़ें तो फिर कोई ना कोई चीज़ दम करके उसे खिला दिया करें। चलें, बेहतर है जी। जवाब आप तक पहुंच गया है जी। जिस तरह तरीक़ाकार भी आपको साथ में बताया है, ख़ुद पढ़ना है तो फिर कैसे और क्या करना है, अगर भाई पढ़ें तो उन कैसे पढ़ना है। लेकिन इंशाअल्लाह जब दिल में ये नीयत होगी, ये करके वजीफ़ा शुरू किया जाएगा तो मालिक की तरफ से भी असबाब इंशाअल्लाह पैदा होंगे। इंसान बहुत कुछ जो है वो सोचता है और मुमकिन तो नहीं है कि हर चीज़ उसके सोचने पे हो, लेकिन मालिक मेहरबानी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर हैं जी, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ شہزاد بات کر رہا ہوں جی, شکو پورہ فاروق آباد سے. شہزاد صاحب جی فرمائیے گا محترم. تو میرا یہ جو حضرت صاحب ارشاد فرما رہے ہیں تو حوالے سے یہ تھا کہ اللہ پاک ارشاد جب فرماتے ہیں کہ جی. انسان کو کوشش کرنی ہے, لیس للانسان الا ما سعی, جی تو اس تناظر میں یہ ارشاد کوئی جواب بہتر طور پہ فرما دیں کہ اس کے مقابلے میں جب ذکر اذکار سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ حکم فقہ رہ جاتا ہے جی. اچھا جی ٹھیک ہے میرے محترم, بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. آپ کی کال, آپ کا سوال یقیناً ہم تک پہنچا ہے اور آپ نے اپنے انداز میں اپنی رائے دی ہے. شاہ صاحب انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے. جی شاہ جی قبلہ فرمائیے گا. میرے پیارے بھائی, آپ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے, آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, اس کے علاوہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو وظائف اور یہ دعائیں یہ کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تو یہ تو تقدیر الہی اور اللہ کی منشا اور اللہ کی تقدیر اور دین اسلام کی روح سے میرا خیال ہے سراسر انحراف ہے. وہ اس لیے کہ اگر سب کچھ انسان کی کوشش سے ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت نے دعا کو کیوں رکھا ہے اور دعا کا حکم کیوں ہے؟ قرآن میں بار بار یہ کہا گیا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور ابھی آپ کی کال سے پہلے جو وظیفہ میں عرض کر رہا تھا وہ وظیفہ کسی بزرگ کا بیان کردہ نہیں ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مالی معاملات کی وجہ سے پریشان ہو وہ یہ وظیفہ پڑھے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اور اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں یا کسی عالم دین کی خدمت میں بیٹھ کر یہ تھوڑا سا سیکھیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ حدیث پاک ہے جو امام بخاری نے بخاری شریف کے بالکل اینڈ پر آخری حدیث یہی جو ہے نا وہ ذکر فرمائی ہے اور نقل فرمائی ہے. اور اس میں وہ حدیث پاک مکمل برکت کے لیے سن لیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ دو ایسے کلمات جو اللہ کو بہت محبوب ہیں, زبان پر ادا کرنے میں بہت آسان ہیں اور میزان پر حشر کے روز وہ بہت بھاری ہوں گے, اور وہ یہ دو ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ جو وظائف ہیں اور اوراد ہیں یقیناً یہ اللہ سے دعا ہے, اللہ سے مانگنا ہے, اور اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کہاں جائیں گے اور کس سے مانگیں گے؟ کس سے مانگیں گے؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب بہت شکریہ. نیکسٹ ہیں کالر, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو ہلو السلام علیکم. السلام علیکم, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, مسز شاہد بات کر رہی ہوں, نگینا شاہد. جی بتائیے میری بہن کیا سوال ہے؟ بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے. آپ کے ہسبینڈ کی جاب؟ ہاں جی, جہاں کام کر رہے تھے انہوں نے نا جواب دے دیا کہ ہم نے یعنی کہ نا نہیں رکھنا, لیکن اب بالکل ہی یعنی کہ نا ایک تو قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, وہ بہت زیادہ یہ یعنی کہ نا ٹینشن ہے اس چیز کی کہ قرضہ بہت ہے اور اوپر سے نا جاب لیس بھی ہو گئے ہیں. تو اب آپ سے گزارش ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان کو جاب مل جائے اور ہمارے اوپر سے یہ قرضہ اتر جائے. پورا نام بتائیں اپنے ہسبینڈ کا. میرے ہسبینڈ کا حافظ محمد شاہد. حافظ محمد شاہد. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے پروین اختر. پروین اختر, ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ میری بہن. بہت شکریہ آپ کی کال کا. پروگرام دیکھتے رہیے, دعا گو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. اور وظائف کی صورت میں جس طرح آپ نے سوال کیا اسباب ہی پیدا ہو سکتے ہیں, جس طرح ابھی بھی ہمارے ایک محترم کی کال تھی, شاہ صاحب نے رہنمائی فرمائی, تو برکت کے لیے انشاءاللہ وظائف جانے جائیں گے اور ان کے معاملات کے لیے تاکہ آسانی ہو سکے. پیر صاحب قبلہ رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیں میرا بیٹا, آپ اس طرح کریں کہ جو اپنے معاملات بتا رہی ہیں, صبح کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو قرآن پاک کی 3 بڑی خوبصورت صورتیں ہیں. ایک سورہ یاسین ہے جس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے, ایک سورۃ الرحمن ہے جو بڑی خوبصورت صورت ہے اور اسے دلہن کہا گیا ہے. تو اس کے ساتھ سورۃ مزمل شریف ہے.
یہ 3 صورتیں روزانہ ایک اپنا معمول بنا لیں. جہاں قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں اس کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، سارا قرآن پڑھیں، لیکن 3 صورتوں کو ذرا معمول میں رکھیں اور صبح نماز کے بعد ان کو پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد دعا خیر کیا کریں. انشاءاللہ جو معاملات گھر کے آپ بتا رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا انشاءاللہ. نیت اور دل کے تمام معاملات سے جب انسان کی طرف سے التجا ہوتی ہے، گزارشات ہوتی ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، تو یقیناً وہ بہت کریم ہے اور اپنے بندوں پر کرم ہی فرمانے والا ہے. ہماری طرف سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انشاءاللہ بفضل خدا تعالی مالک نے چاہا تو مزید معاملات بہتر ہی ہوں گے انشاءاللہ. کچھ وقت کے لیے پریشانی بھی آتی ہے، مسائل کا بھی انسان شکار ہوتا ہے، اور اس وقت میں انسان بہت سے سوالات سوچنے پر، بہت سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سوچنے پر مجبور انسان ہو جاتا ہے، اور انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ یہ معاملات جو پیش آ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. تو بہرحال اللہ کریم مہربانی کرے، انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے بھی. نیکسٹ ہیں کالر، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر میرا ایک مسئلہ کہ بچے کی روزگار نہیں مل رہا ہے، نوکریوں کے لیے بڑا پریشان ہوں، اور کوئی شادی کے لیے بھی رشتہ نہیں مل رہا ہے. اچھا جی، نام بتائیں بچے کا. سلیم اطہر. کیا نام ہے؟ سلیم اطہر. سلیم اطہر جی. اچھا جی. والدہ کا نام؟ رخسانہ بیگم. عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ 28 سال. 28 سال. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا میرے محترم. بیٹے کے روزگار کے لیے اور شادی کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، 2 چیزیں ہیں، دونوں کے بارے میں شاہ صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. آپ کے بیٹے کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ وہ نظر بد کا معاملہ ہے، اسے کہیں کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھیں. معوذتین یہ آخری 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس شروع ہوتی ہے قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں صورتیں جو قرآن پاک کی مصحف شریف میں آخری صورتیں بنتی ہیں، ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیں اور سینے پر پھونک مار لیا کریں. اور یا رزاق کو اس کا ورد آپ کا بیٹا کرتا رہے. انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم سے جاب کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، اور دیگر جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ جی. دونوں سوالوں کے جواب بتائے گئے ہیں شاہ صاحب کی طرف سے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے انشاءاللہ مالک مہربانی فرمائے. نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم جی. ہلو. اچھا جی، ٹھیک ڈراپ ہوگی جی کال. دوبارہ سے کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم ضرور بات کر لیں گے. جیسے ہی آپ لوگوں کی کال ملتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹاک بیک جو ہے اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. جیسی کال آپ لوگ کرتے ہیں ہمارے کنٹرول روم سے جب ہم تک کنورٹ ہوتی ہے تو تھوڑا سا اس کے لیے وقت بس اتنا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب قبلہ ہوں یا سہروردی صاحب پیر صاحب ہوں اپنی بات کو مکمل کریں تو ہم نیکسٹ کالر کو ساتھ ہی شامل کرتے ہیں. تو تھوڑا سا آپ لوگ ذرا انتظار بس ساتھ میں کر لیا کریں. دیکھیں گے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جناب علی، میں چاہتا ہوں کہ پیرزادہ صاحب مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. جی. پیرزادہ صاحب، عمل میں اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا بہت ہوتا ہے جو ذکر کہ اخلاص اللہ کو پسند ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمل میں اخلاص کا کیا؟ ٹھیک چلے رہنمائی کر دیتے ہیں جی انشاءاللہ. آپ نے بھی سوال کیا ہے کہ اخلاق کا کتنا عمل ہے آپ کے جو ہے وہ اس طرح زندگی کے تمام معاملات میں جس طرح دیکھا جائے. تو ہم بھی ابھی یہی بات کر رہے تھے پہلے جب پیر صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا، تو کچھ رہنمائی ان کے اپنے انداز میں ذرا اخلاق کے اخلاص سے انہوں نے بتایا. جی اخلاص میرے بھائی کوئی بھی عمل ایسا ہے، دیکھیں نیت جو خالی ہم نیت کہتے ہیں نا، یہ بھی 2-3 چیزوں کا ایک مرکب ہے. نیت جو ہے خالی ہم بول دیتے ہیں کہ اس کی نیت جو ہے
وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن نیت کے اندر جو ہے اخلاص ہے, اخلاص کے اندر صدق ہے, یہ 2-3 چیزوں کو ملا کے پھر مرکب بنتا ہے اور نیت بنتی ہے. اور جس نیت کے اندر تمہارا اخلاص اچھا نہ ہو اور خلوص نیت آپ کی خلوص ہی ختم ہو جائے اس کے اندر سے, اور پھر صدق بھی نہ ہو کہ آپ بالکل ایسے ہی ویسے بغیر سوچے سمجھے ہی آپ نے نیت باندھ لی اور اس کام کو کر دیا, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر نہیں ہے. تو نیت صاف ستھری ہو, نیت کے اندر تمہارا ہر معاملہ صدق کے ساتھ ہو, سچائی کے ساتھ ہو, تو صاف ستھری نیت, سچائی کے ساتھ نیت اگر تمہاری اس کام میں شامل ہے تو پھر تمہارا وہ عمل جو ہے وہ مکمل ہے. اور خالی نیت باندھ لینا کہ میں نے نیت کر لی ہے جی بس, اس نیت کے اندر وہ خالی خلوص بھی نہیں ہے, وہ خالصتاً نیت آپ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں, اس کے اندر پوری صدق اور سچائی بھی نہیں ہے, تو وہ بھی نیت نہیں ہے. تو کوئی ایسا ہے, وہ حدیث موجود ہے انما الاعمال بالنیات, تو اس لیے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے, لیکن نیت کے اندر اخلاص اور صدق ہونا بھی ضروری ہے. جی بہتر, جزاک اللہ جی. نیکسٹ کالر ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پتہ کر رہا تھا کہ بچی کی ہے نا 3 سال ہو گئے, بچی کی اس کو اولاد نہیں ہے. اچھا جی, نام بتائیے. تہمینہ. تہمینہ ناز. اچھا جی, تہمینہ ناز, ٹھیک ہے. اور عمر کتنی ہے بچی کی؟ بچی کی عمر ہے 28 سال. 28 سال. کتنا عرصہ ہوا شادی کو آپ نے بتایا؟ 3 سال ہو گئے ہیں. 3 سال ہو گئے. ایک بچی کے 3 سال ہو گئے, ایک بچی کے 5 سال ہو گئے ہیں. اچھا, دونوں کے اولاد کا مسئلہ ہے؟ جی دونوں کا اولاد کا معاملہ ہے. ہاں جی. اچھا ٹھیک ٹھیک. والدہ کا نام بتا دیں بچیوں کی. رخسانہ پروین. رخسانہ پروین, ٹھیک ٹھیک جی, بہتر ہے جی, ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. سوال ہم تک پہنچا ہے, جواب بھی دیں گے اور شاہ صاحب قبلہ رہنمائی بھی کریں گے, اور دعا گو بھی انشاءاللہ آپ کی بیٹیوں کے لیے مالک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور خیرافیت سے اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے انہیں. میں ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں, روحانی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, جسمانی طور پہ علاج کروائیں کسی ماہر معالج سے, جو ہے نا وہ چیک اپ کروائیں دونوں میاں بیوی, اور جسمانی طور پہ علاج کرائیں. جسمانی ہی مسائل نظر آ رہے ہیں, جب علاج ہوگا انشاءاللہ تو اللہ کے کرم اور فضل سے خاص کرم ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. 2 اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے, ان کا ورد کریں دونوں میاں بیوی, اور لا تعداد کریں. ہر نماز کے بعد 2 تسبیح 3 تسبیح جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, چلتے پھرتے پڑھیں جب وقت ملے. 2 اسماء گرامی ہے یا بارئ یا مصور, یا بارئ یا مصور. یہ 2 اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے پڑھیں انشاءاللہ العزیز. اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ جن 2 بیٹیوں کا آپ نے کہا, دونوں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ضرور اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. وظائف سن لیے جی آپ نے, شاہ صاحب قبلہ نے رہنمائی کی ہے دونوں بچیوں کے حوالے سے, اور بیٹیاں خود پڑھیں گی انشاءاللہ تو زیادہ ظاہر ہے اس کی افادیت ہوگی, جو بھی معاملہ, جو بھی خاص نیت دل میں رکھ کے. باقی تو ہم انشاءاللہ دعا گو ہیں ہی اپنے تمام کالرز کے لیے. احباب بہت سے کہتے رہتے ہیں دعاؤں کے لیے, اور ہمارے ساتھ شامل بھی ہوتے ہیں, تو رہنمائی ان کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. بارہا ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کے دوران اس چیز کی وضاحت بھی کرتے رہتے ہیں کہ کام ہونا نہ ہونا, یہ سارے تمام معاملات کا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہی انسان التجا کرتا ہے, گزارش کرتا ہے. حقیقی معنوں میں جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے, ہمیں جو اپنے بزرگوں سے, علماء سے, اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو طریقہ کار استخارے کی روشنی میں ملتا ہے, اس کی جو ہے وہ اسی کا سہارا لیتے ہوئے رہنمائی علماء بھی فرماتے ہیں. کالر ہیں نیکسٹ, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں, پھر مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر حیات الرحمان بات کر رہا ہوں میں. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ حیات الرحمان بات کر رہا ہوں. کے این لیو میں جو ہے نا, میں نے لیو کال ملائی ہے, وہ کے این لیو ہے.
جی بات آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے اور ہمارے پروگرام میں ہی کال ہے. آپ بتائیے پلیز کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں جو ہے نا جاب کرتا ہوں، پر یہ ہے کہ میرے جو ہے نا وہ سیلری میں اتنا مطلب نہیں ہے جس میں میرا نظام چل رہا ہے. اچھا جی، پلیز میں کوئی رہنمائی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے، کوئی استخارہ کوئی اس طرح. نام کیا بتایا آپ نے اپنا؟ جی حیات الرحمان. حیات الرحمان. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ہے حسن بی بی. چلیں ٹھیک ہے، رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. سہروردی صاحب سے ہم گزارش کریں گے اور رہنمائی کر دیتے ہیں. آپ کے کاروباری حوالے سے جو معاملات آپ نے بتایا کہ پریشان ہیں، حیات الرحمان صاحب ہمارے بھائی انہوں نے سوال کیا. میرے بھائی اگر آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو بہت بہتر ہے، اگر نہیں ہے تو گھر میں جو بھی کوئی قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اگر رات کو پڑھیں تو آپ سورۃ واقعہ ایک دفعہ پڑھیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے معاملات اور میرے رزق میں اللہ تعالیٰ جلدی اضافہ فرما دے تو پھر یہی سورۃ واقعہ جو ہے یہ 11 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں. جی صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ چند دن آپ اپنے معمول میں رکھیں گے اس قرآن پاک کی صورت کو تو اللہ تعالیٰ جو آپ کے کم وسائل میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال کے اور آپ کے لیے مزید وسائل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سہروردی صاحب. ایک میسیج ہم تک سوال جو ہے وہ میسیج کی صورت میں بھی ہے، شاہ صاحب قبلہ رہنمائی کریں گے. مرگی کے حوالے سے شاہ صاحب وظیفہ ہمارے مہران ان کا نام ہے اور والدہ کا نام شمیم بی بی انہوں نے بتایا ہے. دینہ جہلم چونترا شریف سے انہوں نے سوال کیا ہے اور صوفی عبدالرحیم نے ہیں کوئی محترم، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے غالباً سوال کیا ہے. تو ان کے لیے رہنمائی فرما دیجیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیسے انہیں وظیفہ کرنا ہے. اچھا، مرگی کا جو اصل ٹریٹمنٹ ہے وہ تو میڈیکلی ہی ضروری ہے اور وہ کرنا بھی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا جو روزانہ دن میں کسی بھی وقت 7 مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک. اور دن میں چلتے پھرتے یا سلامو اس کا ورد کرنا ہے. وہ مریض جب بہتر کنڈیشن میں ہو، بہتر حالت میں ہو تو یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں. اور یہ دعا مسنون دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی. یہ 7 مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت پڑھیں، نماز پڑھیں اور نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. ٹھیک. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، خیر ہوگی، شفا ہوگی. انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے اور دونوں شخصیات ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود تھیں. آپ لوگوں کے سوالات شامل کیے گئے اور جوابات دیے گئے. آپ لوگوں کو دعا کا وقت ہوگا انشاءاللہ. آخر میں دعا ہمارے قبلہ سہروردی صاحب فرمائیں گے اور ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل پروگرام استخارہ میں ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما. جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، ہماری دعا میں شامل ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. جو اپنی بچیوں کے مسائل میں ہیں پروردگار عالم، ان سب کے مسائل کو حل فرما، ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار عالم، سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فقط تیرے محبوب کی رضا میں ہے. جن کی ہم رہنمائی کرتے ہیں پروردگار عالم، ان کی رہنمائی فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.